شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے، کیونکہ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی۔ مگر ابو لہب تو میرے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی میرے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا، ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر آدمی ہیں۔ دوستو، الغرض یہ کہ اس نے ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے ہی والا ہو۔ عاص بن وائل طنزہ کہتا، یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ کوثر کو نازل فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہی جڑ کاٹتا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے میرے نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ میرے دوستو، اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پراپوگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر کثیر اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا۔ بقیہ اولاد کس کی باقی رہی ہے؟ یہ تو سب مٹ جانے والے ہیں۔ قارئین کرام، اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہے تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے مسلمانوں نے بھی سورۃ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا
اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا گیا، مگر بے سود۔ آخر عاجز آ کر کہنے لگے کہ یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ میرے پیارو، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے میرے ماں باپ سے پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑا اور ان کو ذلیل کیا۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔